يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ نومبر کا مہینہ ہے اور آج نومبر کی 10 تاریخ ہے۔ کل کا جو دن گزرا ہے وہ 9 نومبر تھا، جو شاعر مشرق ترجمان حقیقت حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، اور اس دن کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے اور منایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ باہر والا بند ہے، باہر والا دیکھ کہ علامہ اقبال کے افکار کیا تھے اور وہ ملت اسلامیہ کو کس طرف آنے کی تلقین کرتے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا اور وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ کہ قائدین کی چند، آپ یوں کہہ لیں کہ چند قسمیں ہوتی ہیں۔ ایکچولی تو انہیں قائدین نہیں کہنا چاہیے، بہرحال وہ اپنے آپ کو قائدین بنا کے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی
اسی زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قیادت کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، لیکن ان کی سوچ تقلیدی ہوتی ہے، اور ان کا جو مقصود ہے وہ قوم کی رہنمائی نہیں ہوتا یا قوم کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جو مقصود ہوتا ہے وہ صرف یا اپنی قیادت کو رنگ دینا ہوتا ہے اور یا اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کی قیادت کی ساری جد و جہد اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اگلے الیکشن کا سوچتا ہے کہ اگلے الیکشن میں مجھے ووٹ کیسے ملیں گے، اور قائد وہ ہوتا ہے جو اگلی جنریشن کا سوچتا ہے کہ اگلی نسل جو ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں، ان کے پاس سوچ نہیں ہوتی، کوئی ویژن نہیں ہوتا، بس وہ اپنی موروثی طور پر آگے آ جاتے ہیں یا اپنے پیسے کو آگے لے آتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اور کچھ قائدین وہ ہوتے ہیں جو فکری قائدین ہوتے ہیں، یعنی وہ قوم کو ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں، ایک نئی ڈگر دیتے ہیں، اور قوم کے جسے کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ قوم کا اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں۔ یعنی یہاں پر تقلید کے لفظ کو آپ کوئی فقہی پس منظر میں نہ لینا، بلکہ تقلید سے مراد یہ ہے کہ اس کی خود اپنی سوچ نہیں ہوتی، کوئی چیز طے کرنے میں وہ سنی سنائی بات پہ چلتا ہے۔ پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق، اور اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال کے محرم نہیں پیران طریق۔ یہ جو ایسے قائد ہوتے ہیں نا، یہ کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جس قوم کو ایک قائد مل گیا ہے نا، وہ قوم کہاں سے کہاں پہنچی۔ آپ چین کی مثال لے لیں، آپ دیگر ایسے ممالک کی مثال لے لیں۔ علامہ اقبال وہ قائد تھے جو فکری قائد تھے اور حقیقی قائد تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جو آزادی ملی ہے، اس آزادی کا جو سبب بنا ہے وہ اقبال کی فکر ہے۔ یعنی یہ لوگ تو بڑے عرصے سے اکٹھے رہ رہے تھے، یہ سوچ تو علامہ اقبال نے دی تھی کہ ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک آزاد وطن چاہیے۔ جب قوم کو ایک سوچ مل جائے تو پھر اس قوم کو آگے چلانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال جو ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر دیا تھا، سوچ دی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اقبال نے جو کچھ کہا
جو شاعری کی وہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں تھی. یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے صرف جذبات کافی نہیں ہوتے، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ایک فکر بھی ضروری ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. یعنی ہماری جو شاعری ہوتی ہے، جو افسانے ہوتے ہیں، جو ایسا لٹریچر ہوتا ہے، اس میں سوچ یا فکر یا رہنمائی قوم کی کل معدوم ہوتی ہے عموماً. بس ایک جذبات ہوتے ہیں جس کو مختلف رنگوں میں ادا کر دیا جاتا ہے. علامہ اقبال نے، دیکھو اقبال کوئی پیغمبر نہیں ہے، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کی کسی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے. لیکن بہرحال اقبال نے یہ بات بڑے وثوق سے کہی ہے کہ پروردگار عالم، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے میں نے قرآن و سنت کی ترجمانی کی ہے. میں نے قرآن مجید کے افکار کو، قرآن مجید کے نظریات کو، قرآن مجید کی سوچ کو قوم کے سامنے ایک شاعری کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، اگر میں نے کوئی بھی بات قرآن کے خلاف کہی ہو، اگر میں نے کوئی بھی بات قرآنی تعلیمات کے متضاد کہی ہو، تو پھر میرے مالک مجھے ایک سزا دینا قیامت کے دن. اور وہ سزا یہ ہے کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پا کن مرا. کہ پروردگار عالم مجھے قیامت کے دن ذلیل کر دینا، مجھے رسوا کر دینا، اور مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے بوسہ سے محروم کر دینا اگر میں نے کوئی بھی بات قرآن کے خلاف کہی ہو. سامعین محترم، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا، علم صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. علم اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی صاحب علم کے اخلاص کے صدقے میں اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اسے شرح صدر کی نعمت سے نواز دیتا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من اخلص 40 یوما للہ جرات ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. جو بندہ اپنے آپ کو 40 دن کے لیے اللہ کے لیے مخلص کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے علم میں مخلص ہوتا ہے، اللہ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے اخلاص کی نعمت عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص اور للہیت کی دولت عطا فرمائی تھی. لیکن اقبال کے اتنے شیدائی ہیں کہ فرماتے تھے کہ کبھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں سینکڑوں صفحات پڑھ کر بھی وہ چیز سمجھ نہیں آتی جو اقبال کے ایک شعر سے سمجھ آ جاتی ہے. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اقبال نے خود کہا تھا کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ،
کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. یعنی ایک یہ ہے کہ بندہ تکلف کر کے شعر کہتا ہے، ایک یہ ہے کہ دل میں آگ لگی ہو اس کا اظہار شعر میں ہوتا ہے. تو اقبال کی جو شاعری ہے وہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، وہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی ترجمانی ہے. اب یہاں تک اقبال کے افکار کا تعلق ہے تو سچ یہ ہے کہ ان کا ہر شعر ہی ایک فکر دیتا ہے. ظاہر ہے اس کا استحسان تو ممکن نہیں ہے، اس کا استقصاء تو ممکن نہیں ہے. میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال قوم کو کیا سمجھانا چاہتے تھے اور قوم کو کس طرف لانا چاہتے تھے. سب سے پہلے اقبال نے جس چیز کی تلقین کی وہ ہے عقیدہ توحید کو سمجھ کے اس کی کیفیات کو محسوس کرنے کی کوشش کرنا. ایک ہے موروثی طور پر مان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، جیسے عموماً مسلمان مان لیتے. ایک یہ ہے کہ بندے کے دل میں توحید کی عظمت بیٹھ جائے اور بندہ یہ سمجھے کہ میں جس رب کا ماننے والا ہوں ہر طرح کی قدرت اس رب کو زیبا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. وہ توحید کے بارے میں ایک بات اقبال بڑے تسلسل کے ساتھ مختلف اسالیب میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، اور آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. یعنی کبھی توحید ایک قوت تھی اور توحید کو ماننے والا یہ سمجھتا تھا کہ رب کی نصرت میرے ساتھ ہے، رب کی مدد میرے شامل حال ہے، اور کوئی بھی بندہ میرے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا کیونکہ قدرت والا رب میرے ساتھ ہے. وہ جو اس نے مثال دیتے ہوئے طارق بن زیاد کی مثال دی تھی کہ طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بے نگاہ خرد خطاست. کہ طارق نے اندلس کے کنارے پر کشتیاں جلا دی. مقابلے میں لشکر تو بہت بڑا تھا اور انہیں تو اپنی فتح کا کامل یقین تھا، اور وہ تو رسیاں پاس لے کے آئے تھے کہ ہم طارق کی فوج کو باندھ کے لائیں گے. لیکن طارق نے کیا کیا؟ کشتیاں جلا دی. طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بے نگاہ خرد خطاست. لوگوں نے کہا تیرا یہ کام عقل کی روشنی میں غلط ہے. دوریم از سواد وطن باز چو رسیم، ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست. ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اور شریعت نے کب کہا ہے کہ تم اسباب کو ترک کر دو؟ اقبال کہتے ہیں خندید و دست خیش و شمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. کہ طارق ہنسا اور اپنا ہاتھ شمشیر کے دستے پہ لے گیا اور کہنے لگا ہر وہ ملک ہماری ملکیت ہے جو ہمارے رب کا ملک ہے. یہ تھی توحید کی طاقت. اقبال نے ایک مقام پر کہا اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم.
داتا صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ، ایک غلام گزر رہا تھا، بڑا قید پڑا ہوا تھا، لوگوں پر بھوک کا خوف سوار تھا، اور وہ بڑی اٹکیلیاں کھیلتا ہوا جا رہا تھا، کودتا ہوا جا رہا تھا۔ کسی نے کہا وہ تجھے پتہ نہیں ہے قید پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اچھلتا کودتا ہوا جا رہا ہے۔ کہنے لگا جس چودھری کا میں نوکر ہوں نا، اس کے خزانے میں اتنی بوریاں پڑی ہیں غلے کی، مجھے کیا فکر ہے کہ مجھے کیا فکر ہے کہ میں کسی چیز کی فکر کروں۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں جتنا اس نوکر کو اپنے مالک کے خزانوں پر یقین تھا، اگر بندے کو اپنے رب کے خزانوں پر اتنا یقین بھی ہو جائے تو کارگاہ حیات میں کبھی اپنے آپ کو بے دست و پا نہ سمجھے، اور کبھی وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ہے وہ چیز جو اقبال نے کہی تھی کہ اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا او جم، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ تو اقبال نے پہلا جو کام کیا، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا، وہ توحید کو ایک قوت کے طور پر ماننا تھا، فارمیلٹی نہیں، رسم نہیں۔ اور توحید کا عقیدہ کوئی صرف نظریہ نہیں ہے ایک، وہ میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معلومات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو چیز آپ کے علم میں آ گئی لیکن اس سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی زندگی ویسے ہی چلے گی جیسے چل رہی ہے۔ کہ سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا یا محمود غزنوی نے فتح کیا تھا، اس کا کوئی اثر آپ کی زندگی پر نہیں پڑے گا، عملی زندگی پر نہیں پڑے گا۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر میں نے زہر کھائی تو مر جاؤں گا، آگ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جل جائے گا، آپ نہ زہر کھائیں گے نہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہ چیز آپ کے رویے میں تبدیلی لائی ہے۔ توحید کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو معلومات میں اضافہ کرتا ہے، توحید کا عقیدہ وہ ہے جو بندے کو مکمل طور پہ بدل دیتا ہے، اور بے سہاروں کو سب سے بڑا سہارا مل جاتا ہے جو بندہ اللہ کی عظمت کو مان لیتا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اسے وہ سہارا مل گیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اقبال نے اسی عقیدہ توحید کی سب سے پہلے تلقین کی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، خوف را در شرک مضمر دیدہ است۔ جس بندے نے لا الہ کے راز کو سمجھ لیا ہے نا، اس بندے کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ تمام خوف شرک کی پیداوار ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو آل نہیں مانتا نا، وہ ڈرتا ہے۔ جو اللہ کو آل مانتا ہے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا۔ شرک کی پیداوار خوف ہے، اور توحید کا عقیدہ امن دیتا ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں۔ اور پھر اقبال نے کہا تھا کہ تو عجم ہو، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، کہ جب تک توحید کا عقیدہ تیرے دل میں نہیں اترے گا نا، تو ویسے تو کہے گا تمام طاقت اللہ کے پاس ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے، لیکن یہ زبان سے نیچے دل میں نہیں اترے گا۔ جب تیرے دل میں اتر جائے گی نا ایک بات کہ تمام طاقت اللہ کے پاس ہے،
پھر تو دنیا کے بادشاہوں سے نہیں ڈرے گا، توحید کا عقیدہ تیری عزت نفس کو بحال کر دے گا، تجھے دنیا میں وقار کی زندگی دے گا اور تجھے در در پہ جھکنے کی ذلتوں سے محفوظ کرے گا۔ اقبال نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ یعنی بندہ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن گمراہی کے بت نئے نئے ہیں، بندہ وہی ہے، گمراہی کے ایک طریقے نئے نئے ہیں۔ بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں مشکل، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ کے سامنے جھکنے کو مشکل سمجھتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید کو ایک زندہ قوت سمجھتے ہوئے ماننا۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، اور آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، اب تو علم کلام کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ تو اقبال لوگوں کو اللہ کی طرف موڑتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جانو تاکہ تمہاری عزت نفس بحال ہو، تمہارا کھویا ہوا وقار تمہیں واپس ملے۔ اور سامعین محترم، اس کے بعد اقبال جو دوسرا جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ اس پہ دیتے ہیں کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غلامی کی نسبتوں کو مستحکم کرو۔ دیکھیں، توحید کا عقیدہ تو ہر مذہب میں، ہندو ہو، یہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو بھی اپنے خیال میں کسی برتر طاقت کو مانتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ تو دیگر مذاہب میں بھی کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ واقعی توحید کو ماننے والا ہے؟ یعنی جن لوگوں نے مقربین الہی کی توہین کی، جن لوگوں نے انبیاء و رسل کو بے بس ثابت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی تو اپنے خیال میں توحید کو ہی بیان کرنے کی کوشش کی نا۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی اس کی توحید صحیح ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس کو جاننے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبتوں کو مستحکم کر لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ دیکھیں، اس پہ اگر آپ غور فرمائیں تو اقبال نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وابستگی کو عزتوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، اور وہ مقام محبوبیت آپ کو حاصل ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ میرے محبوب ہماری نظر محبت تجھے تکتی رہتی ہے، اور قد نرا تقلب وجهك فی السماء، جب میرے محبوب
کا روئے زیبا اٹھ گیا، اللہ پاک نے قبلہ کو تبدیل کر دیا۔ محبوب اکرم ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب اگر کوئی بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے دائرہ میں نہیں آتا تو وہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں جائے گا کیسے؟ جسے سرکار کی غلامی نہیں ملی اسے اللہ کی محبت ملے گی کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، کوئی طالب علم تھا، اس کا نام تھا غلام رسول، تو اس کی ذرا سوچ تبدیل ہو گئی، وہ اہل سنت کا مدرسہ چھوڑ کے کسی اور مدرسے میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا نام تو شرکیہ ہے، یہ غلام رسول جو نام ہے نا یہ تو شرکیہ ہے، اس نام کو تبدیل کر اور فرض کرے غلام اللہ بن جا، ایک نام ہے یہ بن جا۔ اس نے ایسے ہی کر لیا۔ تو جب حضرت دیدار علی شاہ صاحب کے پاس سے وہ گیا تھا تو آپ نے فرمایا غلام رسول و منکر ہویوں، اس نے نہ رکھا تھا عبداللہ، معاف کرنا غلام اللہ نے عبداللہ، غلام رسول و منکر ہویوں بن گیا عبداللہ، جے کر غلام رسول نہ بن سیں کمیں بن سیں عبداللہ۔ لوکی میرے بن بندے نے، میں تے ایویں کسے دا بندا نہیں، جڑا تیرا محبوبہ بن جاوے میں اودا ہی ہو جانا وا۔ اقبال نے کہا اپنی نسبتوں کو مستحکم کرو سرکار مدینہ کے ساتھ، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ یہ اقبال نے کہا کہ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ کر دے، وابستہ کر دے۔ سارا دین یہی ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم آؤست، اپنے آپ کو لے جا مصطفیٰ کریم کے قدموں میں کہ سارا دین یہی ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس۔ اگر تو وہاں نہ پہنچا پھر تیرا دین نہیں ہوگا، پھر تیری ابولا بھی ہوگی۔ اور اقبال نے اس سازش کو سمجھا تھا کہ اسلام کے دشمن کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ جب اس قوم سے تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نکال لو گے، محبت نکال لو گے، تو پھر یہ ایک مردہ قوم بن جائے گی، پھر ان میں زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں، اور میں یہ بات بھی عرض کروں کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، اور ذرا انہیں دوسرا پہلو سمجھا دیا جائے فوراً پلٹ آتے ہیں۔ لیکن جن بندوں کی علمی بنیادیں پختہ ہوتی ہیں وہ کسی سے محبتوں کا اظہار جذباتی طور پر نہیں کرتے، محض جب ان کا علم ان کی شخصیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تب وہ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا تھا، جو فکر دی تھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے جو علوم تھے نا ان کو وہ گھونٹ کے پی گیا تھا، اور پھر وہ یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آبروئے ماز نام مصطفیٰ است،
در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، کہ ہر مسلمان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بسی ہوئی ہے، اور مسلمان کو جتنی بھی عزتیں ملتی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نام پاک کی برکت سے ملتی ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما، اگر دنیا، اقبال کہتے ہیں اگر دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، اگر ہم پہ علوم کے دروازے کھل گئے ہیں، وہ اس نے کہا تھا فرنگ میں کچھ دن اور بھی ٹھہر جاؤں، میرے جنوں کو سنبھالے اگر یہ ویرانہ، جسے یورپ ویرانہ نظر آتا ہے، اقبال کہتا ہے یہ میرے علم کا کمال نہیں ہے، یہ میرے محمد عربی کی نسبتوں کا کمال ہے۔ آبروئے ما ز نام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں اپنی نسبتوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مستحکم کرو، سرکار کی محبت دل میں لاؤ، پھر تمہیں دین کی سمجھ آئے گی، پھر تمہیں توحید کی سمجھ آئے گی۔ اور پھر دیکھیے کہ طور از موج غبار خانش، اقبال نے، سچی بات ہے، اقبال سرکار کی تعریف کرتے ہوئے وہاں جاتا ہے جہاں ہم سمجھ نہیں سکتے، سچی بات ہے، یعنی بندے کی سوچ وہاں اس کو شاید ہضم نہیں کر سکتی۔ تو اقبال نے کہا سرکار کی محبت کا درس دیتے ہوئے کہ طور از موج غبار خانش، کعبہ را بیت الحرم کا شانش، کہ سرکار کے کاشانہ اقدس میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے نا، جو گرد اڑتی ہے، اس گرد کا ایک جو حصہ ہے نا وہ طور ہے۔ طور از موج غبار خانش، کعبہ را بیت الحرم کا شانش، اور جو کعبہ کے لیے جو سرکار کا در اقدس ہے، یہ کیا ہے؟ کعبہ کے لیے بیت الحرم ہے سرکار کا در اقدس۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیے اقبال کس طریقے سے بندوں کو در رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا درس دیتے ہیں، کس طرح وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کا پورا کلام دیکھیے، محبتوں کا درس ہے۔ یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں سکھا رہے تھے، یہ دین کی روح سکھا رہے تھے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں وہ جو ان کی بے مثال نعت ہے، ان کی ہر نعت ہی غیر بے مثال ہے، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر کہتے ہیں عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ آقا جو ذرہ بھی آپ کا فیض پا گیا، وہ چمکتا ہوا سورج بن گیا، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اس شعر کا کوئی جواب نہیں ہے پوری اردو ادب میں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ بندو اگر عقل کی تسلی کرنی ہے تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، اگر عشق کو جلا بخشنی ہے تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، اگر غیاب کے مسئلے حل کرنے ہیں تو در مصطفیٰ پہ جاؤ،
اگر حضور کی منزلیں طے کرنی ہے تو سرکار مدینہ پہ در پہ جاؤ۔ اور اقبال نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا درس دیا تو ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ قافلہ ماں، کہ ہمارا جو قافلہ ہے اسے حجاز کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وَلَا زُبَانَ کُشائی کے یار ماں عربیست، لیکن تم نے زبان نہیں کھولنی کہ وہ ہمارے محبوب کے دیس کے رہنے والے ہیں۔ یہ ہے محبتیں۔ سامعین محترم، اقبال نے دوسرا کام کیا کیا؟ لوگوں کو درس دیا کہ در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو بندہ سرکار کے ساتھ اپنی محبت کی نسبتوں کو مضبوط کر لیتا ہے، وہ اگر ان پڑھ بھی ہو تو دنیا کا امام بن جاتا ہے، اللہ اسے وہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کی تلقین کی۔ اور اقبال نے جس تیسری چیز کی طرف بلایا، جس تیسری چیز کی طرف لوگوں کو بہت زیادہ دعوت دی، وہ تھا قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا ہے؟ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کے آئے تھے اس کی کتابی شکل تھی قرآن مجید۔ اقبال نے کہا تو نمی دانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ کہ تجھے معلوم نہیں ہے مسلمان تیرا دستور کیا ہے، تیری زندگی گزارنے کا قانون کیا ہے؟ تو نمی دانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست۔ یہ تمکین کیا ہے؟ ایک تو تمکین ہے نا تصوف میں کہ ایک جگہ پر ٹھہراؤ آ گیا، یہ تمکین ہے۔ تلوین ہوتی ہے مختلف حالتوں کو بدلنا، تمکین ہے ٹھہراؤ۔ یہاں پر جو تمکین ہے نا یہ ہے طاقت کے معنی میں، قوت کے معنی میں۔ اقبال نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے تیری قوت کا راز کس چیز میں رکھا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم۔ وہ زندہ کتاب، زندہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے، قرآن کوئی گزرے ہوئوں کی داستان نہیں ہے۔ تیری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ ابھرے گا تو قرآن تجھے اس کا حل بتائے گا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ پھر کہتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، پھر وہ لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عوام ہے، ایک علماء ہیں، ایک اہل تصوف ہے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، حقیقی اہل تصوف نہیں، جو اپنے آپ کو اس میں شمار کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ عام لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ بیا یا تشترا کارے یزینست کہ از یاسین او آسان بمیری۔ پہلے مسلمان کو کہتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان کی زندگی جینا چاہتا ہے نا تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکے گا۔ پھر کہتے ہیں لیکن تجھے قرآن سے کیا واسطہ ہے؟ تجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت جلدی آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ قرآن کی برکتیں ہیں، اور سورہ یاسین پڑھنے سے سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرؤوا یاسین عند موتاکم، قریب الموت لوگوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، اس کا انکار نہیں۔ لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا،
قرآن غلاموں کو شہنشاہ بنانے کے لیے آیا تھا، قرآن کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے آیا تھا۔ وہ اقبال نے کہا تھا وہ نکل کے سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، نکل کے سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا، لیکن عام لوگوں نے یہ کیا۔ پھر وہ علماء کے بارے میں کہتے ہیں علماء کا حال یہ ہے کہ ان کی جو تقریر ہوتی ہے اس کے الفاظ تو بڑے جامع ہوتے ہیں، لیکن ان میں روح نہیں ہوتی۔ واعظ دستاں سرا دستانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند۔ پھر کہتے ہیں از خطیب و دیلمی گفتار او، با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ واعظ دستاں سرا کہ جو واعظ ہے نا وہ داستانیں سناتا ہے، قصے کہانیاں سناتا ہے۔ واعظ دستاں سرا افسانہ بند، افسانے سناتا ہے۔ معنی او پست، یعنی بندہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، مجمع نعرے لگا لگا کے پاگل ہو جاتا ہے، بعد میں پوچھو کیا چیز لے کے گھر جا رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، بے مقصدیت چھا گئی۔ اقبال کہتے ہیں علماء نے اس طرح قرآن کی بے قدری کی ہے۔ اور پھر کیا کہ اب باضعیف و شاذ و مرسل کارو، کیوں وہ شاذ مرسل اپنا سارا مدار ایسی روایات پہ رکھتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور وہ قرآن مجید کو بینگ سبجیکٹ نہیں لیتا۔ یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ یعنی اللہ ماشاءاللہ اگر درس قرآن کے نام پر بھی تقریر کر دی جائے تو پھر قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ برکت کے لیے ایک آیت پڑھ کے بندہ ساری تقریر اپنے پاس سے کر دے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں قرآن کی فکر کو سمجھو۔ اور اقبال کہتا ہے عالم یہ بن گیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ قرآن کے مفاہیم کو تبدیل کرنے لگتے ہیں، اور کس قدر یہ حق سے دور نکل گئے ہیں، یہ عالم کیا۔ پھر کہتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ آتش از شیر عراقی در دلش، آتش از شیر عراقی در دلش بر نمی سازد بقرآن محفلش۔ عراقی ایک شاعر ہے فارسی کا، کہتے ہیں فارسی کا عراقی کا کوئی شعر سنایا جائے نا یہ پھڑک اٹھتا ہے، لیکن قرآن کی آیت اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچاتی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والے صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں کو نئی تازگی ملتی ہے، ان کے ایمانوں کو نئی زندگی ملتی ہے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عالم یہ ہے کہ شعر سے تو پھڑک اٹھتے ہیں، انہیں قرآن کی تلاوت ان کے دلوں میں کوئی ہلچل نہیں مچاتی۔ یہ قرآن کی بے قدری کا عالم ہے۔ سامعین محترم، علامہ اقبال نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، قرآن کی طرف دعوت دی، توحید، رسالت اور قرآن، ان 3 چیزوں کی طرف زندہ جذبوں کے ساتھ آنا، فارمیلٹی کے لیے نہیں، دعووں کے لیے نہیں۔ اب بندہ خود سوچے میری زندگی میں کتنا وقت ہے ان چیزوں کے لیے، میں کتنی کوشش کرتا ہوں ان چیزوں کے لیے۔ اور پھر اقبال نے اپنی پوری فکر میں کہیں یہ نہیں کہا کہ
اگر مادی اسباب کم ہوں تو قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اقبال نے یہ نہیں کہا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحیات، جو فقر سے ہے مجسر سکندری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا تو کلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہوا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی مادی اسباب مسلمانوں کو شکست نہیں دلوا سکتے جب تک ان میں ایمان کا جذبہ باقی رہے، جب تک ان میں ایمان کی جو تازگی ہے وہ باقی رہے، ایمان کی گرمی باقی رہے۔ اور سامعین محترم، اب آپ دیکھ لیں، ایک فلسطین ہے جو پتھروں سے لڑ رہا ہے اور 56 ممالک ہیں۔ اگر فلسطین میں امداد نہیں پہنچتی تو اسرائیل میں کیسے پہنچ جاتی ہے؟ وہ بھی تو مسلمانوں کے ملکوں سے ہو کے جاتی ہے نا۔ وجہ کیا؟ ایمان نہیں رہا، ایمانی حمیت نہیں رہی۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ کرم ہے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا تھا جنہیں دماغ سکندری، گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کا دے میں بیان کروں تو کہے سرم بھی ہری۔ اقبال نے کبھی یہ نہیں کہا، اقبال نے کہا اپنے ایمان کو مستحکم کرو۔ جب تمہارا ایمان مستحکم ہوگا تو پھر وسائل کی جو کمی ہے یہ اپنے آپ کور ہو جائے گی، اگر تمہارا ایمان اور تمہارا جذبہ اور تمہارا اخلاص باقی ہے۔ سامعین محترم، اب ایک اور چیز کی طرف جس کی طرف اقبال نے بہت توجہ دی اور بہت زور دیا، وہ یہ، اقبال نے کہا میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا کہ قوم کے ہاتھوں سے جاتا ہے متاع کردار، بحث میں آتا ہے جب فلسفہ ذات و صفات۔ کہ اگر قوم کا خطیب ذات و صفات کے فلسفوں میں پھنس جائے، اگر قوم کا خطیب لا یعنی مباحث میں الجھ جائے، تو پھر قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتی ہے اور قوم کے پاس کوئی جذبہ عمل باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اقبال نے کہا، ایکچولی تو وہ مرزا قادیانی کے تناظر میں کہا تھا لیکن بات عام ہے، وہ جو اس کی نظم ہے شیطان کی مجلس شورا، اس میں شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے، کہتا ہے مسلمانوں کو ان بحثوں میں الجھا دو۔ اب اقبال اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہو جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کیا کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی آپ سننا کہ جس کو یہ کہا جاتا تھا نا ایسے مسائل، اب تو اس سے بھی بہت نیچے چلے گئے۔ تو جب قوم کا خطیب ان مسائل میں الجھ جاتا ہے تو پھر قوم کے ہاتھوں سے جاتا ہے متاع کردار، بحث میں آتا ہے جب فلسفہ ذات و صفات۔ تو اقبال نے کہا کہ لوگوں کو دین بتایا جائے، دین کی حقیقت بتائی جائے، اور پھر اقبال ان لوگوں میں سے ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوا، حالات نے جسے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ من کی جیت ہی جیت ہے اور من کی ہار ہی ہار، من کی جیت ہی جیت ہے اور من کی ہار ہی ہار۔
من کو دے کر آسرا کرو سمندر پار۔ جب بندہ اندر سے ٹوٹ جائے نا، اندر سے، پھر وہ گر جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تو کیا کر، اقبال کہتے ہیں عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا۔ خودی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا۔ یہ لفظ ویسے تو تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا نا عموماً، اقبال نے اس کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا، خودی اپنے آپ کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں، کارکشا و کارساز، یہ ہے خودی۔ اقبال کہتے ہیں عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دیر میں خون جگر نہ کر تلف، اپنے آپ کو فضول باتوں میں مت الجھا، تو سمجھ تو مدینے والے کا غلام ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ نقش و نگارے دیر میں خون جگر نہ کر تلف، اور پھر کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو، جب وہ یورپ آتے ہیں نا تو گن گاتے ہیں، گن گاتے ہیں، ان کے کلمے پڑھتے ہیں ان کے۔ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اے بندے، اگر دنیا کی گمراہیوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر خاک مدینہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا، خاک نجف کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا، اور مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ تو کبھی آ تو صحیح، اپنے رب کو پکار تو صحیح، پھر دیکھنا اللہ کی نصرت تیرے کس طرح شامل حال ہو جاتی ہے۔ اقبال زندہ لوگوں کا قائد ہے، وہ امیدوں کا قائد ہے، امید والوں کا قائد ہے، اور اس کی شاعری کوئی لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، اس نے اپنی شاعری میں قرآن و سنت کی ترجمانی کی ہے۔ اور اس کا ایک آخری عمر کی ربائی سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کی سوچ کو، آپ دیکھیں۔ اس نے کہا بہاں پیری رہے یسرب گرفتم، بہاں پیری رہے یسرب گرفتم، نواخاں از سرور آشکانہ، چواں مرغے کے در سارا سر شام، کو شاید پر بفکر آشیانہ، کہ میں نے اپنے بڑھاپے میں مدینے کی تیاری کر لی۔ وہاں پیری رہے یسرب گرفتم، نواخاں از سرور آشکانہ، اور میں مدینہ منورہ کی محبت میں نغمے گاتا ہوا جا رہا ہوں، اس پرندے کی طرح جب شام ہو جائے تو وہ اپنے گھونسلے کا رخ کرتا ہے۔ میرا ملجا بھی مدینہ ہے، میرا ماوا بھی مدینہ ہے، نواخاں از سرور آشکانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی فکر کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ادا کر لیا وہ سنتے ادا کر لیں، بعد